یفرغ منہا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے یہاں تک کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے۔ جب تک پڑھتے رہتے وہ درود تمہارا مجھ تک پہنچتا رہتا ہے، جب تم درود پڑھنا ختم کر دیتے ہو فرشتے بھی درود لانا بند کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر درود حضور جب فرشتے پہنچاتے تو کیسے پہنچاتے ہیں؟ ابھی آپ نے بنگال کی سرزمین سے یہاں بیٹھے بیٹھے درود پڑھ لیا تو فرشتے کیسے کہیں گے آپ کے درود کے بارے میں؟ ایسا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ایک امتی نے درود پڑھا ہے آپ پر، آپ کے ایک امتی نے درود بھیجا ہے، ایسا نہیں۔ امام قاضی عیاض بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے 600 ہجری کے، ان کی کتاب ہے الشفا، اپنی کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی حضور پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے ایسا نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے ایک امتی نے درود پڑھا، اس لیے کہ امتی تو کروڑوں اربوں ہے، کہتے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے، فلاں کے بیٹے نے فلاں جگہ سے جو فلاں ملک میں رہتا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، نام بھی بتاتے ہیں، باپ کا نام بتاتے ہیں، رہنے کا ٹھکانہ بتاتے ہیں، گھر کا پتہ بتاتے ہیں۔ آقا فرماتے، نبی پاک فرماتے جب وہ میرے امتی کا نام لیتے ہیں فرشتے تو وہ امتی میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچان لیتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، میں ایسے پہچانتا ہوں۔ تو حضور کہتے ہیں درود پڑھو۔ اب یہاں سے عقیدے کی بات آ رہی ہے جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ قال قلت بعد الموت، ابو دردہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے ہمارا؟ آپ تو گویا ان کے عقیدے کے مطابق مٹی ہو جاؤں گے، ختم ہو جاؤں گے، قبر میں زندہ نہیں رہوں گے تو پھر درود کیسے سنو گے؟ قال وبعد الموت، حضور نے کہا ہاں میں موت کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا، اور کیوں سنوں گا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ ان نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبیوں کے جسموں کو زمین قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث واضح بتا رہی ہے سنن ابن ماجہ کی کہ انبیاء اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ رزق یعنی غذا، تو غذا مردے کھاتے ہیں کہ زندے کھاتے ہیں؟ صاحب واضح لفظوں میں فنبی اللہ، اللہ کے نبی، پس اللہ کے نبی حیٌ زندہ ہوتے، یرزق رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ نام تو ان کا اہل حدیث ہے، لیکن معاف کرنا حدیثوں پر ان کا عمل نہیں ہے، یہ صرف اختلاف پھیلانے کے لیے اس طرح کی گمراہ کن باتیں عوام میں پھیلاتے ہیں۔ اب آئیے آخری میں ایک چیز اور دیکھتے چلے آپ۔ اب میں یہاں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کے لیے جھوٹ کا بھی بہت سہارا لیتے ہیں۔ ذاکر نائک کا پہلے ایک جھوٹ سن لیجیے آپ۔ ذاکر نائک صاحب نے انگلش میں جھوٹ بولا ہے، یعنی یہ انگریزی جھوٹ ہے ان کا۔ The Quran says 25 verses that wasila and shifa is haram. قرآن میں 25 جگہ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وسیلہ لینا اور کسی نبی سے شفا چاہنا، یعنی اس کو اپنے لیے فائدے مند ماننا، اس کو مدد کے لیے پکارنا یا مدد کے لیے طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ دعویٰ تو کر دیا انہوں نے، مسلسل اس پر ان کا تعاقب ہوا، تعاقب یعنی پیچھا کیا، مسلسل ہم ان سے سوال کرتے رہے کہ بھئی قرآن میں 25 آیتوں کا آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں 25 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کسی کا بھی وسیلہ لینا حرام ہے، تو 25 چھوڑیے، آپ صرف ایک آیت سنا دیجئے۔ کتنی آیت؟ یہ بھاگ گئے لیکن انہوں نے آج تک ایک آیت نہیں سنائی۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے۔ اس کے برعکس قرآن میں یہ ضرور ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن نے وسیلہ لینے کا حکم دیا، وسیلے سے روکا نہیں، مگر بہرحال ان کی قسمت خراب تھی، شری لنکا چلے گئے ایک بار۔ وہاں ہمارے ایک عزیز دوست ہے حافظ احسان صاحب،
عالم ہے شری لنکا کے بڑے عالموں میں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا صاحب، اس کے کام گاہ پر پہنچ گئے اور بات کیا. ویڈیو نیٹ پہ ڈلا ہوا ہے، لمبا ویڈیو ہے، میں نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ آگے میرے کو کچھ اور چیزیں دکھانا ہے. تو وہاں حافظ احسان نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں 25 آیتیں ہیں جس میں وسیلہ لینا حرام ہے، آپ سے بھی ایک آیت سناؤ. تو جواب میں ذاکر نائک صاحب اس میں کہتے ہیں کہ گیو می یور کارڈ، آپ اپنا کارڈ دے دیجیے مجھے، میں آپ کو ای میل کر دوں گا. آج تک ای میل نہیں آیا، ان کا ای میل بھی ان کی طرح غائب ہو گیا. پھر بہرحال پھر یہ ہوا کہ 1 سال گزر گیا، وہ ویڈیو نیٹ پر آیا حافظ احسان والا، بہت چرچا ہوئی. اس زمانے میں بمبئی کے میرے بہت جلسے ہوتے تھے بمبئی میں، میں نے کئی جگہ ان کے گھر کے سامنے اسٹیج لگا کے ان کو للکارا، چیلنج کیا، بھائی وہ آیت تو سناؤ، ایک آیت سناؤ، 25 چھوڑو ایک ہی سناؤ. 1 سال تک یہ معاملہ چلا، یہ چپی سادے بیٹھے رہے، نہ توبہ کی، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد اپنے حافظ احسان صاحب کو بمبئی بلایا، میں اور وہ دونوں ایک ہی اسٹیج پر تھے. یہ بھی ویڈیو نیٹ پہ ڈلا ہوا ہے. اور حافظ احسان صاحب نے جو وہ تھوڑے پیسے والے عالم ہیں، میں تھوڑا سا غریب ہوں، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اعلان کیا کہ کار ہے وہ آر ڈی 4 کچھ نام ہے وہ کار کا، 4 لاکھ 5 لاکھ کی کار ہے، وہ مہنگی کار ہے اس وقت ہی، اب تو اور مہنگی ہو گئی ہوں گی، 60 لاکھ کی ہے غالباً، 60 لاکھ کی گاڑی. کتنے لاکھ کی ہے؟ 60 لاکھ کی. انہوں نے، ان کے پاس ہے وہ گاڑی جس کو چلاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ذاکر صاحب میں آیا ہوا ہوں، ایک آیا سناؤ اور 60 لاکھ کی گاڑی میرے سے انعام میں لے جاؤ. لیکن آج تک ذاکر صاحب چپی سادے بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ایک ایسا مزاج کریٹ کر لیا گیا کہ یار بریلی مولانوں کا کام ہی ہے صرف چیلنج بازی کرنا. ارے بھائی ہم چیلنج کرتے اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سچے ہو تو ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کرو. اب یہ بھی جھوٹ سن لیجیے ان کا ایک، اور اس میں ایک بڑی پکڑ ہے. حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ بھی دکھانا، تو میں دکھا بھی دیتا ہوں، اور اسی ضمن میں آگے بڑھیں گے ہم. سنیے اس میں کیا کہتے ہیں. وہی بیان جو انگلش میں تھا اس کو اردو میں کہہ رہے ہوں. شفا یعنی وہی سفارش. اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ شفا اور سفارش میں بہت فرق ہے، وسیلہ اور شفا میں بہت فرق ہے. وسیلہ اور شفا میں یعنی شفا سفارش کو کہتے ہیں، اس میں دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے وہ آگے بتاتا ہوں، سنیے. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں، آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مان سکتے. باقی لوگوں کو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگوں کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے. ان کی عبادت میں اللہ کی مانگنا پوجا ہو جاتا ہے. تو ذاکر نائک جب اپنے باپ سے پیسہ مانگتا ہوں تو پجاری بن جاتا ہوں. مانگنا پوجا کیسے ہو گیا؟ بچہ باپ سے پیسہ مانگتا ہے، ہر آدمی اپنی حاجت کسی سے بیان کرتا ہے، بھائی اس کی ضرورت ہے، کیا پجاری بن جاتا ہے؟ کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ وسیلہ اور شفا مانگنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں اجازت دیں گے. جاہل وہ وسیلہ نہیں ہے، جس کی اجازت ملے گی وہ شفاعت ہے. وسیلے کا تعلق دنیا سے. اس بیوقوف کو وسیلہ اور شفاعت میں فرق نہیں معلوم. وسیلہ دنیا میں لیا جاتا ہے اور وہاں رسول اللہ کی شفاعت طلب کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ حضور کو شفاعت کی اجازت دیں گا تو سرکار جو ہے شفاعت کریں گے. اور آقا کی حدیث خود ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عن قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آقا کیا کہتے ہیں؟ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میرا رب مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے ہم کہ تو راضی ہو جاؤں گے. میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے اس امتی کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کی شفاعت کر کے جنت میں نہ داخل کر دوں، میں راضی نہیں ہوں گا. وہ ہے شفاعت. اور یہاں ہے وسیلے کا تعلق الگ ہوتا ہے، لیکن ان کو وسیلہ اس میں نہیں معلوم. اب چونکہ علم سے کورے ہیں تو زبان سے ایک جملہ یہ بھی نکل گیا کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے. ارے بھائی نبی کو ہی ماننا حرام ہے تو پھر کس کو ماننا؟ شنکر بھگوان کو ماننا، گنپتی کو ماننا، کس کو ماننا؟ جو شخص مر گیا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یعنی رسول تو مر گئے، ختم ہو گئے، بس عزت کرو.
ان سے مانگتے نہیں ہیں ہم، مانگتے صرف اللہ سے، پوجا نہیں کرتے۔ ارے بیوقوف، کون کسی بزرگ کی پوجا کرتا ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا کہ آپ کسی مزار پر گئے، غریب نواز کی درگاہ پہ کوئی گیا اور جانے کے بعد اس نے گھنٹی بجانا شروع کر دیا اور مسلمان نے اوم نمو نمو معین الدین چشتی پوجا کرتا ہے وہاں؟ ارے عقیدت میں، محبت میں پھول ڈالتا ہے آدمی، دعا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولا جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تیرے محبوب کو پہنچا، تیرے محبوب کے ذریعے ہوتے ہوئے خواجہ نے غریب نواز کو پہنچا، ثواب اصالے ثواب کرتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے مولا میری یہ حاجت ہے، معین الدین چشتی کا وسیلہ دیتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت کو پوری فرما دے۔ پوجا کہاں ہو گئی صاحب؟ لیکن یہ کہتے نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو آج ان سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو ذاکر نائک کا فتویٰ ہے، کیا صحابہ کا یہ عمل تھا؟ آئیے میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، اور قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے، تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک کہتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر نے بھی یہ روایت لکھی ہے۔ ابن کثیر کو یہ بہت مانتے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں اسی آیت کے ضمن یہ لکھی، قرآن عظیم کی آیت ہے، آیت نمبر 64 ہے، سورہ نساء، سورہ نساء آیت 64 میں رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤک میرے محبوب کے پاس آؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کر دے، تمہارے لیے وسیلہ بن جائے، تمہارے لیے استغفار کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے۔ اللہ کہتا ہے اگر توبہ کرانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 64 ہے، سورہ نساء کی۔ مجھے بتاؤ اس آیت پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کوئی کہے کہ نہیں آج عمل نہیں کر سکتے، حضور زندہ تھے تب، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن کی آیت کیا منسوخ ہو گئی؟ کون سی آیت نے اس کو منسوخ کیا؟ اور اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو پھر شریعت کا کوئی احکام موجود نہیں رہے گا۔ کل کوئی سر پھرا کھڑا ہو جائے گا اور کہیں گا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کو فرض نہیں مانتا۔ کہا جائے گا کیوں؟ کہیں گا وہ حضور کو کہا گیا تھا واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، اب حضور نہیں رہے، نماز بھی ختم۔ کوئی کھڑا ہوگا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ہم کہیں گے بھئی قرآن میں موجود ہے 72 جگہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہیں گا نہیں وہ تو صحابہ کے لیے تھا، حضور کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا۔ یاد رکھیے قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، واجب العمل ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آج کے نہیں ہیں یہ بہت کئی سو سال پہلے کے ہیں، جن کو سارے فرقے کے لوگ مانتے ہیں۔ تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کو ابن کثیر نے بھی اسی روایت کو لکھا۔ آئیے ذرا دیکھیں کیا ہے۔ قیل جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک عربی آیا۔ عربی کہتے ہیں دیہاتی صحابی کو، جو دیہات کا رہنے والا تھا حضور کے انتقال کے بعد۔ فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس نے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو حضور کی قبر پر گرایا، حضور کی قبر پر رکھ دیا۔ وَحَصَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، حضور کی قبر کی مٹی کو لیتا تھا اور اپنے سر پہ اڈیلتا تھا، سر پہ ڈالتا تھا۔ حضور کی قبر کی مٹی کو لے رہا ہے، سر پہ ڈال رہا ہے۔ وقال، اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الى اخره، اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے سنا اور اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا، ان نازل شدہ قرآن کی آیتوں میں یہ بھی آپ پر نازل کیا گیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، جاؤ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ وقد ظلمت نفسی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ وجئتک استغفر اللہ من ذنبی، اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی چاہوں۔ فاستغفر اللہ من ربی، میں چاہتا ہوں میرے رب کی بارگاہ میں آپ میرے لیے استغفار کرے، میرے لیے سفارش کرے۔ راوی کہتے فانودی من قبرہ، ہم نے حضور کی قبر سے آواز سنی قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔
قبر سے آواز آ رہی ہے، حضور حیات بھی ہے، حاجت والے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور یہ صحابی ہے عربی، حضور کے دفن کے کچھ عرصے بعد آیا ہے، اور اس کو ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر قرآن میں لکھا، امام قرطبی نے بھی لکھا، اس کو کم سے کم میرے پاس 44-45 کے قریب حوالے ہیں اس کے۔ بڑے بڑے محدث امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لکھا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، میں عرض کر دوں کہ 45 سے زیادہ میرے پاس حوالے ہیں، سارے محدثین یہاں سے وہاں تک اس روایت کو لکھ رہے ہیں، اور سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ حضور کی قبر پر آنے والا ایک عربی دیہاتی آتا ہے، اور جب گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے حضور کی قبر سے آواز آتی ہے، یا تجھے بخش دیا گیا۔ سب مشرک تھے 1400 سال تک، آج یہی توحید کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے پروٹوٹائپ ان کر۔ چلیے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ تو تفسیر کی بات ہے، چلیے اب ایک روایت میں حدیث سنا دوں جس کی سند بھی صحیح، اور لکھنے والے امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد جن کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ، ان کی حدیث کی کتاب المصنف یہ آپ کے سامنے ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کے المصنف حدیث نمبر 32665۔ آئیے ذرا حدیث کیا ہے ذرا سن لیں۔ ان مالک الدار، حضرت مالک دار سے روایت ہے، قالا وکانا خازنہ عمرہ علی الطعام، کہتے ہیں کہ حضرت مالک الدار صحابی رسول سے روایت ہے کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں وزیر خزانہ تھے، فوڈ کے کھانے کے جو گوڈاؤن ہوتے ہیں اس کے نگران تھے۔ یہ روایت اس وقت کی کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، سوکھا جس کو بولتے سوکھا پڑ گیا، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت جب 3 سال گزر گئے، لوگوں کو کھانے پینے کے حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب کھانے کے لیے جانوروں کے اندر گوشت بھی نہیں بچا، جانور ذبح کرتے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے حضور کی قبر پر حاضر ہوئے، اور یہ شخص کون ہے نام نہیں لکھا امام ابن ابی شیبہ نے، لیکن اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری میں کہتے ہیں یہ صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حارث بن کیا نام ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے جی، لیکن نام صحابی کا یاد آئے اگر میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے آپ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال ابن حارث، کیا نام تھا صحابی کا؟ بلال ابن حارث، صحابی رسول ہے۔ وہ شخص حضور کی قبر پر آئے، بلال ابن حارث، فقال، اور حضور کی قبر پر عرض کرتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقا لامتی کا فإنہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ صحابی رسول کس سے التجا کر رہا ہے؟ رسول سے، حضور کی قبر پر آ کر۔ کیا مشرک ہے؟ امام ابن ابی شیبہ مشرک ہے، امام بخاری کے استاد۔ یہ روایت بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، 50 محدثین نے لکھی، سب مشرک ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے حضور کی قبر پر آنا، آج کی تاریخ میں ہم حضور سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ ارے خبیث کی اولاد، حدیثیں تو پڑھ لیا ہوتا، ٹائی پہننے سے کوئی علامہ تھوڑی ہو جاتا ہے۔ حضور سے کہتے ہیں استسقا لامتی، امتی کا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کو پانی عطا کیجئے، فإنہم قد ہلکوا، آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے۔ فَأَتَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، پھر وہ صحابی حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے تو ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، ان کے خواب میں تشریف آئے۔ وَأَتَى عُمَرَ، پھر حضور نے ان سے کہا فَقِيلَ لَهُ، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا أَتَيْتَ عُمَرُ فَأَقْرَتَهُ السَّلَامَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ وَقُلْ لَهُ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر ابن خطاب کو میرا سلام کہنا اور اس کو یہ خبر دو اور اس سے کہو علیک القیس و علیک القیس، بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، اس کو پانی دیا جائے گا، تمہیں پانی عطا کیا جائے، انکم مسقیون، تمہیں پانی عطا کیا جائے گا، مایوس مت ہو، پانی ہوں گا، پانی دیا جائے گا تمہیں۔ بہرحال روایت یہ آتی ہے فتح عمر، پھر حضرت عمر کے پاس آئے، فاخبرہ، حضور کو خبر دی خواب کی، فبقى عمر ثم قال، حضرت عمر رونے لگے اور کہا کہ یا ربی لا علو الا ما عجزت عنہ، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کسی پہ کوئی زیادتی نہیں کرتا اس کے کہ جہاں میں مجبور ہوں۔ امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں اس روایت کو لکھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اضافہ کیا کہ اس
خواب دیکھنے کے بعد صبح اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا، اور 7 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ تو صحابی کا بھی عمل ہے کہ جب تکلیف پریشانی آتی وہ حضور کی قبر پر جاتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا ایک عقیدہ الگ ہے، ان کا ایک معاملہ الگ ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سے مذہب کو مانتے ہیں اور کون سی جماعت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ایک جھوٹ کا میں نے بات کیا، اس پر میں اختتام کروں گا، ذرا ان صاحب کو سن لیجیے۔ سنیے جاتی صاحب۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ کی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تمہیں کیسے بنائے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام بندے کو کس طرح بناتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھاؤ یہ 7 آسمان تمہیں کیسے بنائے۔ وہ ایک انجینئر تھے، سلیکشن ان کو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا ان کو کھینچا اور ان کو چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ قذاب صاحب نے ہم پر یہ الزام لگا دیا جھوٹے نے کہ ہمارے اہل سنت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت غوث پاک، اور یہ کتاب ملتی ہے بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پر، حاجی علی میں ملتی ہے، بمبئی سے چھپی بھی ہے۔ کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ ایک پوائنٹس یاد رکھیے، آگے بہت ساری لمبی گفتگو سننا ہے آپ کو۔ کہاں چھپی ہے کتاب؟ بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی۔ قیمت ہے اس کی 75 روپے، تھوک کے بھاؤ ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 181 ہے، 181۔ اس پہ لکھا ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے کہا تو نے آسمان کیسے بنایا دکھا۔ اللہ غوث پاک کو آسمان دکھانے لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے آسمان کی تعریف کی، بہت اچھا ہے۔ دوسرا دکھایا، بہت اچھا ہے۔ تیسرا بہت اچھا، چوتھا مستحسن ہے، بہت اچھا ہے۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا، سلپ ہو گیا، اللہ گرا۔ چھٹے آسمان سے گر کے چوتھے آسمان پر آیا، غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ بڑھایا، اللہ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس دن سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا۔ اس لیے یہ سنی بریلوی لوگ غوث پاک کو پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر کہتے ہیں، اور پھر فتویٰ لگاتے ہیں جناب جھوٹا، کہتے ہیں کہ آپ ہندو کی بھی اگر مذہبی کتابیں پڑھ ڈالیں تو جو ذلت، جو رسوائی اللہ کی اس فرقے نے کی ہے، یعنی سنیوں نے، ہم وہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ 12 سال پہلے یہ بیان ہوا تھا، جب بیان آیا اس وقت سے لے کر اس کے جیل جانے تک مسلسل میں اس سے کہتا رہا، مطالبہ کرتا رہا، جلسوں میں میں چیلنج کرتا رہا کہ کتاب ہے کہاں، ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہو کتاب،
کیونکہ ہمیں یقین ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کسی سنی عالم نے ایسی کوئی کتاب میں ایسی بکواس نہیں لکھی. ہم خود اس کو کفر اور اللہ کی توہین مانتے ہیں. مگر اس فرقے کی عادت ہے کہ سنیوں پر جھوٹے الزام لگا کے, جھوٹی باتیں نسبت کر کے, تہمتیں لگا کے اپنے فرقہ اور اپنے جہنم کو بڑھاتے ہیں. یہ لوگ سنیوں کو یہی سنا کے گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی جس جماعت میں ہو تم اس کا عقیدہ بڑا خراب ہے, اس جماعت کے, تمہاری بریلوی جماعت کے تمہارے مولوی نے تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ اللہ کی توہین ہوتی ہے. اب بیچارہ بھولا بھالا سنی بنگال کا مسلمان سمجھتا نہیں ہے, زیادہ اردو پڑھنا آتا نہیں ہے, نہ اتنی عقل ہے کہ پوچھے بھائی کس کتاب میں ہے, کتاب دکھاؤ. ارے یار مولانا بول رہا ہے, جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں گا, مان لیتا ہے. دھیرے دھیرے کب وہابی بن جاتے ہیں لوگ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایسے جھوٹ اور فریب سے وہابی بنایا جا رہا ہے. ورنہ ہر وہابی کی اگر آپ سجرہ کھنگال کے دیکھیں گے نا, خاندان دیکھو گے نا, دادا پر دادا کہیں نہ کہیں سنیچ نکلے گا. اس کی ذرا توضیح کرتے ہیں تو لوگ شاید سمجھ نہ پاتے ہیں جی کہ یہ سراسر جھوٹ لکھا, کوئی وہی بتا رہا ہوں نہیں, ابھی وہی بتا رہا ہوں. ایسی ہماری کوئی کتاب, اب یہ جھوٹے ہیں, اس کا بھی ثبوت دیکھیے آگے کیسے جھوٹا ہے, کیسا جھوٹ ہم پر باندھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جرجس نے کیا کہا, غوث پاک, اللہ غوث پاک کو کہاں لے گیا, بولیے کہاں سے گرا, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اسی فرقے کا دوسرا مولوی کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقے کے مولوی سارے یہاں سے وہاں تک لے کر سب جھوٹوں کا بازار ہے, ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹے بھرے پڑے. یہ اسی جماعت کا, اس کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی, یہ چنئی کا, یہ بھی انڈیا چنئی کا رہنے والا. یہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے. ایک لفظ زیادہ بہت مشہور ہے, پیران پیر عبد القادر جیلانی, معلوم ہے؟ ہاں, دستگیر بہت مشہور ہے, اور لوگ بھی کیا ہے, بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لفظ عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے, لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں, سیر, باغ میں ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کا پیر پھسلا کرتے, عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے. ہاں, یاد رکھیے بالکل اسی کے لیے نام پڑا ہوا ہے. اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے, اور چیلنج کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اگر واقعی سچے ہو اور حلالی ہو تو ثابت کرو ہماری کس کتاب میں لکھا ہے یہ. مگر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور جھوٹے کو جرجس نے کہا کہ چھٹے آسمان سے اللہ گرا, اور یہ کہتا باغ میں ٹہل رہے تھے, یہ باغ میں لے آیا. اور ابھی ریس یا ختم نہیں ہوئی, ان کے یہاں ریس ہوتی ہے, دوڑ ہوتی ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا. ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مولوی. اب ایک تیسرے مولوی صاحب کو سن لیجئے, ان کا نام ہے مولوی خلیل الرحمان. یہ کیا بیان کرتے ذرا سنیے. ارے دکھاؤ یار کدھر سے. انڈیا سے ایک کتاب پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت, اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی, اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس, اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور صفحے کا موبائل میں اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر کو کہتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ تسمیہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے, دونوں جنت میں سیر کرتے. آگے پیڑے کا چھکا پڑا, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑے. کیڑے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑے. پھر کیڑے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں. اللہ پوچھنے دیا ہے اس کا بھی کرتا. اور پیر عبد القادر جیلانی کو کہ ہاتھ سے ہاتھ دے چل رہے تھے جنت میں, تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پوچھے تو پیر صاحب نے پر ہاتھ بھیج دیے. اللہ کو گرنے سے بچا, اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی, تو نے
जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात का जिहाद करे, नवाफिल करे, जिहाद करे, शहादत के रूप में बर्तायत हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं। जिसका ये अकीदा हो वो जिहाद करे, नमाजें पढ़े, हज बैतुल्लाह कर ले, कुछ भी कर ले, अमल जन्नत में नहीं जा सकता। सब ठीक, सब हमें तस्लीम, मगर बेगैर तो ये तो बताओ वो किताब है कहाँ, लिखने वाला कौन है? कहते हो छप गया किताब में और है मेरे मोबाइल में। ये भी बैन कर दिया जाए कि जब से ये लोग ये बैन कर रहे हैं तब से इनका पीछा आज तक हुआ। हाँ बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तो अभी दास्तान ख़त्म नहीं हुई है अभी हजरत, अभी तो बहुत दास्तान चल रही है अभी, ये किस्सा बहुत लंबा है अभी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये हमारा अकीदा, ये हम पे तोहमत झूठी, हम पर इल्ज़ाम लगाया गया हमें बदनाम करने के लिए। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मौलवी होकर कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। ये फ़िरका कैसे सच्चा और सही हो सकता है कि जो मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हो, जो दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलते हो, जो आलिम कहलाकर झूठ बोलते हो। तो कहते हैं कि किताब तो इंडिया में छपी, जर्जिस कहता है हाजी अली पर मिल रही है, और कैसी मिल रही है? थोक के भाव मिल रही है, कीमत 75 रुपये है, लेकिन किताब दिखाने के लिए इनके पास है ही नहीं। है क्या? मोबाइल में है। आज तक नहीं दिखा। 12 साल से जर्जिस का मैंने ताक़ुब किया और मैंने बारहा ऐलान किया कि जर्जिस साहब ये किताब अगर आपके पास है, मैं आपके घर आकर देखना चाहता हूँ। कोई भीड़ नहीं होगी, कोई मजमा नहीं होगा, कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, मैं अकेले आऊँगा, मेरे साथ कोई एक साहब होंगे वहाँ के, आपके घर आएंगे, एक वीडियो कैमरा रहेंगे, आप किताब दिखा दीजिए, अब वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर देंगे ताकि लोग देख ले आपने किताब दिखा दी है भाई। फिर हम जाने और फिर हमारा काम जाने कि वो कौन मौलवी बदबख्त है हमारी जमात में जिसने इतनी बेहुदा किताब लिखी है। मगर ऐसी कोई किताब हो तो दिखाए ना, है ही नहीं। अब ये 3 मौलवियों को देखा, एक कहता है छठे आसमान से अल्लाह गिरा, किताब एक ही है। दूसरा कहता है बाग में टहल रहे थे वहाँ अल्लाह गिरा। तीसरा कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले के छिलके पे पैर पड़ गया तो गिर गया। अब हुआ ये कि इसमें ये तो पाकिस्तान का है मौलवी खलीलुर रहमान, 2 इंडिया के। जर्जिस चला गया जेल, सिर्फ आज से 3 महीना पहले की बात है। मैं चेन्नई गया, मेरा चेन्नई में जलसा हुआ, और इत्तेफाक की बात थी कि जिस जगह मेरा जलसा हुआ चेन्नई में रहता जावेद उस्मान रब्बानी, जो 2nd नंबर का था, बाग वाले साहब। उसके सेंटर से बामुश्किल आधा किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम दूरी पर उसका सेंटर था जहाँ हमारा जलसा था, जहाँ हमारा क़याम था। हमने इसके कुछ चमचों से गुफ्तगू की, फ़ोन नंबर हासिल करने की कोशिश की, इसका फ़ोन नंबर तो हमें नहीं मिला। बहरहाल इसके कुछ चमचों का नंबर मिला, चमचों से हमने बात की। हमने कहा भाई हम आए हुए हैं और आधा पौन घंटा का वक्त चाहते हैं, सिर्फ करना यह है कि जावेद साहब जो है वो किताब दिखा दे हमें। तो उनके चमचों ने कहा कि नहीं, जावेद साहब वैसा किसी से मिलते नहीं हैं और हम लोग मुनाजरा वगैरह सब करते नहीं हैं। हमने कहा भाई मैं मुनाजरा नहीं करने आ रहा हूँ, मैं सिर्फ किताब देखना चाहता हूँ। ये आखिरी तक तैयार नहीं हुए। मेरे साथ हाफिज़ एहसान भी थे, उसकी तकरीर भी नेट पे डली हुई है, देख सकते हैं आप जाके, चेन्नई की। मैं जब वापस आ गया, ये नहीं मिले, बहरहाल हम लोग वापस आ गए। जब मैं वापस आ गया उसके 2 दिन बाद बैठ के इसने एक रूम में बैठ के तकरीर की वहाँ पे, और वहाँ पे रद्द कर रहा है। यानी इस फ़िरके की आदत ये है कि सामने बैठने की इनकी औकात नहीं है, पीछे बड़बड़ करते हैं, 10 बाय 10 के दड़बों में बात करते हैं ये। इस पर मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो सरों पे दुपट्टे रखते हैं ना, वो इसीलिए रखते हैं, वो रुमाल और दुपट्टे के, खुद कह देते हैं कि हम औरतें हैं, बरेली मर्दों के सामने नहीं आ सकते, इसीलिए दुपट्टे रखे हुए हैं। अब क्या बनाया उसने वीडियो, जरा सुनिए, और क्या फरेब कर रहा है ये भी सुन लीजिए। सुनिए। अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम में दोस्तों ने क्या किया, तस्वीर रखा हुआ है। तो इनके पास मुझे एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है? तो कितना अकीदा बिखरा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सर को निकले टहलने के बाद में, कहते हुए क्या है, और दिमाग थरवाता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी कहीं ना पकड़ ले। नौटंकी देखिए, नौटंकी, कहने में भी दिमाग थर्राता है, झूठ बोलने में नहीं थर्राता। साफ झूठ बोल रहा है मगर भूमिका कैसे निभा रहा है, माहौल कैसा बना रहा है, कहने में भी डर जहन थर्राता है।
अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीद और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों शहर को निकले टहलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला कर दे, इन्हें पकड़ लिए, वहां से वो दस्तगीर के लगे। अल्लाह बड़ा तो मुझे पकड़ के क्या संभाला, इस वास्ते तो पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मरतबा करा तो एक लैपटॉप बाबा है और उसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए। लैपटॉप बाबा किसे कह रहा है आप समझ गए ना, मुझे ही कह रहा है वो। यानी उसको भी पता है कि लफ्ज़ फारूक इतना मुश्किल है कि शैतान इस नाम से डरता है, तो मेरी क्या औकात है, तो नाम लेने की भी औकात नहीं है उसकी। लैपटॉप बाबा बोल रहा हूँ। और उसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीयों की सरकार है। इन